أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل، نازل کرتا ہے۔ اب انزلہ کا جو لفظ ہے، یہ دو الفاظ ہیں، الفاظ نہیں کہہ سکتے، یہ صیغے کہہ سکتے ہیں۔ ایک نزلہ ہے، نزلہ کا مطلب وہ نازل ہوا، جیسے کہ ضربا، اس نے مارا، یا پھر جلسا، وہ بیٹھا۔ انزلہ، اس نے نازل کیا، تھوڑا سا جو معنی ہے اس کے اندر اختلاف ہے، اس نے نازل کیا۔ ایسے ہی اجلسا، اس نے بٹھایا، وہ بیٹھا نہیں، اس نے بٹھایا۔ تو یہاں پر انزلہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ من السماء ماء، آسمان سے پانی۔ فتصبح الارض، تو زمین ہو جاتی ہے کیا؟ مخضرہ، سبز۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، بہت باریک بین ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ اب وہی بات کہ پھر اللہ تعالی کی حقانیت کی طرف اور اللہ کی عظمت کی طرف یہ بات جو ہے اللہ تعالی یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ساری آیات دلائل ہیں اللہ تعالی کی وجود کی اور اللہ تعالی کے سچے ہونے کی۔ اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا غیر مسلموں کے لیے، کفار کے لیے، کہ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی دلائل ہیں جن سے تم ثابت کرو کہ تمہارا معبود حق ہے؟ اور ہمارے پاس یہ جواب ہے اس چیز کا کہ ہاں، ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، اور وہ یہی سارے دلائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جائے، ان کی تفاسیر اور ان کے ترجمے کو ذہن میں رکھا جائے تب۔ اور پھر یہی بات ہے کہ جب اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی آیات، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنی سلطان کا ذکر کیا ہے، ان آیات کو پڑھنے سے انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے۔ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پانی دیتا ہوں، آسمان سے پانی گرتا ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا زمین پہ، لیکن وہاں سے نیچے سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ خشک ہوئی ہوئی گھاس جو بالکل زمین کے نیچے ہوتی ہے وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے، اور بیج جو بالکل خشک ہو کے پڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی پانی ملتا ہے، پانی کا قطرہ گرتا ہے تو لہلہا اٹھتی ہیں، گھاس نکل آتی ہے، درخت نکل آتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہی بات پوشیدہ ہے کہ جو خالق یہ کر سکتا ہے، کیا وہ باقی چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ اور پھر اس آیت کے اندر ایک اور چیز بھی جو ہے چھپی ہے کہ جو خالق ایک مردہ چیز کو پانی دے کر زندہ کر دیتا ہے، اسی خالق نے ایک ایسی وحی بھیجی ہے جو انسانوں کے نفس کو زندہ کر دینے والی ہے۔ اس وحی کے ذریعے لوگ زندگی کی طرف آتے ہیں، تو آؤ اس وحی کو سنو اور زندگی کی طرف آؤ، مردوں کی طرح نہ پڑے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اِنَّا جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ، بے شک وہی ہے، الغنی، بے پرواہ، الحمید، تمام حمد کے لائق، جتنی بھی حمد ہے ان کے لائق ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن تمام حمد و ثنا جو ہے اس کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں مستحق اللہ تعالیٰ ہے؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ہی ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اور وہ تو حمید ہے، تمام حمد کے لائق ہے، جتنی بھی حمد و ثنا ہے اس کے لائق ہے۔ ہم نہیں بھی کریں گے تو وہ انہی کے لائق ہوگا۔ اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں اس زمین پہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں بنا کہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز سے فرق نہیں پڑنے والا، کوئی بھی اگر حمد و ثنا نہ کرے اللہ کی تو اللہ تو حمید ہے۔ تمام کائنات یہ جتنا بھی ہے یہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھے اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حمید تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ حمد و ثنا جو شخص کرتا ہے فائدہ واپس اس شخص کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو غنی ہوں اور پھر میں حمید ہوں، حمد کے لائق ہوں، اور تم اگر حمد و ثنا کرو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا، فائدہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو ہمیشہ سے حمید تھا۔ یعنی واجب الوجود جو اہل فلسفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک عبارت استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کہتے ہیں واجب الوجود، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا وجود واجب ہے، یعنی ہم اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ یہ واجب ہے، یہ یعنی کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ یہ عبارت ایک اہل فلسفہ استعمال کرتے ہیں اس عبارت کو واجب الوجود، اور انسان کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں ممکن الوجود، یعنی ممکن ہے کہ رہے اور ممکن ہے کہ نہ رہے، یہ انسان ہے ممکن الوجود۔ اور واجب الوجود کہ واجب ہے کسی بھی صورت میں، رہنا اللہ نہیں ہے، رہا اللہ تعالیٰ اور رہے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے آج کی آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقصد ان آیات کو پڑھنے کا ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی ذات کو اور جانیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اور مقصود یہی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تمام معاملات ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، کیوں؟ تاکہ آگے جا کے ہمیں آمنوا وعملوا الصالحات والے گروہ کے اندر ہمارا شمار ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر جنتوں میں داخل کرے ہمیں۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل۔ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔